صدر تھوڑا مضمون ہے طویل، لیکن آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا۔ طارق ارسلان طارق کی مطلع نمائی۔ جس طرح زندگی تجربات اور مشاہدات کی لطافتوں کو محسوس کر کے سماجی، ثقافتی اور ادبی جذبات اور تمام موسموں اور مناظر فطرت کو بسر کرنے کی مسلسل مسافت طے کرتی ہے اور ان تمام موضوعات کے حیرت کدہ کو یقین و آگہی کے سانچے میں ڈال دیتی ہے، اسی طرح غزل بھی شاعر کے شعور و لاشعور سے تمام داخلی و خارجی کیفیات، جگ بیتی، ہڈ بیتی، جدید ادبی تحریکوں اور نظریات کو قلب و جان پر وارد ہونے والے تلخ و شیریں جذبات اور رویوں کو اپنے کینوس پر اتار کر ان کی پختہ تصویریں تراشتی ہے۔ جس طرح زندگی کے ماہ و سال کا سفر جاری و ساری ہے، اسی طرح صنف غزل بھی اپنے ارتقائی سفر کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ مغلیہ ادوار میں اور اس سے قبل ولی دکنی سراج کے ادوار میں بھی اردو غزل فارسی، عربی اور دیگر زبانوں، ہندی، سنسکرت وغیرہ کے دیگر مقامی لہجوں کی آمیزش موجود رہی ہے۔ صنف غزل ایک ایسی درسگاہ ہے جو قاری کو اور بذات خود شاعر کو اپنے ارد گرد تمام زمینی و آفاقی آگہی کی دستیابی کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ نظم ہو یا غزل، شاعر یا ادیب معاشرے کی آنکھ بن کر سماجی، سیاسی، ثقافتی، جمالیاتی، رومانوی، روحانی، حسن و عشق اور دیگر زندگی کے تمام حسیات کی تصویر کشی کرتا ہے۔ تصویر کشی کچھ ایسے کرتا ہے کہ قاری کو اس کی بات اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ جو جس کیفیت میں جی رہا ہوتا ہے، اشعار اس کی کیفیت اور احساسات کے عکاس بن جاتے ہیں، اور اچھا شعر انسان کی ان داخلی اور خارجی کیفیات کی نمائندگی اور ابلاغ کی پہلی صورت گری کا جواز بن جاتا ہے۔ 60 کی دہائی تک فن شاعری خاص کر غزل میں مخصوص مضامین اور مزاج نمایاں دکھائی دیتا رہا، اور شاعر عشق، محبت، ہجر، وصال، اداسی، وفا، محبوب اور اس کے زلف و رخسار، لوگ داستانیں، کیس و فرہاد، حسرت و یاس، جام و صبو، ساقی و میخانہ، یاسیت، آہ و نالہ، چلون و حجاب، زاہد و بد، طوائف و تماشبین، تصور جانا، خزاں اور بہار کی علامات جیسے استعاروں سے مشق سخن کو آباد رکھنے کی مشقت اٹھاتا رہا۔ مگر آج کے دور میں، خاص کر 70 کی دہائی کے بعد، شعر و سخن کا مزاج اور معیار تبدیل ہوتا چلا گیا ہے۔ عہد جدید میں مشینوں کی قدر نے زندگی کو ہوا کے گھوڑے پر سوار کر دیا، اور اسی مشینی زندگی کی رفتار کے ساتھ صنف غزل بھی نئی جہتوں اور علامات، استعاروں اور نئے مضامین کے ساتھ شاعری کے خد و خال میں تغیرات کا پیش خیمہ ہے۔ اب شاعر کے ہاں کھیت، مزارع، مزدور، مالک، کسان، جاگیردار، صنعت و روزگار، عہد جبر و گیرودار، بغاوت اور بدامنی، خوف و ہراس اور قتل و غارت کی، صفاقیوں کی، انقلابی اور حق و باطل کی اقدار اور کیفیات پیش نظر ہیں۔ اب آندھی، موسم، برسات، ہوا، سورج، چاند، ستارے، عمارت، اشجار، دیوار، شہر، جنگل، بازار، سناٹے اور تمام مشینی اور سائنسی امکانات موضوع شاعری ہیں۔ ہر نیا سخنور بیداری اور جدت کا علم اٹھائے ہوئے اپنے سخن کو منظوم کرنے کی بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ اس جدوجہد میں عصری امکانات کی حاکمیت سخنور کے سخن میں اجاگر دکھائی دیتی ہے۔ ان سخنوروں میں نئے استعاروں اور علامتوں کے علمبردار احسان دانش، تنویر صفرا، حبیب جالب، فیض احمد فیض، مجید امجد، نور میم راشد، بے دل حیدری، میرا جی استاد دامن جیسے عظیم شعراء کو بطور فہرست اور سند پیش کیا جا سکتا ہے۔ عہد حاضر میں آمد اور عبور کے مسائل اور لطیف احساسات کی گنجائش ناپید ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک نیا سخنور اس بات کو اتنا ہی سمجھ سکا
ہے کہ شاعری شعور کی عطا کردہ نعمت ہے، اور شعور ہی ان تمام عنوانات اور موضوعات کا سرچشمہ ہے۔ جدید شاعری اور شاعروں نے ادب لطیف کو انفرادی احساس و اظہار کا اپنے شعور کے مطابق الگ الگ معیار مقرر کر لیا ہے۔ چند ادبی تحریکوں نے بھی فن اور فنکار کے معیار کو الگ الگ نظریاتی اور غیر نظریاتی مسائل میں الجھا کر فطری شاعری یعنی آمد اور عبورت سے نکال کر ایک بوجھل اور کھردرے لہجوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام امور کے باوجود آج بھی کتاب اور شعور سے ہم آہنگ سخنور اپنی مشق سخن کو شعریت کے معیار آمد اور عبورت کی کیفیات سے گزار کر شعر تخلیق کرنا چاہتا ہے، اور یہ سخنوری مرکز سے دور اساتذہ کی صحبت سے مضافات میں اوسطاً زیادہ بہتر کثیر تعداد میں فن غزل گوئی کا اثاثہ ہے۔ انہی مضافاتی شہروں میں جرنیلی سڑک کے مضافات بھی شامل ہیں، جو شیر شاہ سوری، تیمور لنگ، سکندر اعظم، راجہ رنجیت سنگھ، احمد خان کھر کے نقشے پا پر آباد ہیں۔ ان میں میرے علاقہ ساہیوال سے ملحقہ گوگیرا، ہڑپا، چیچا وطنی، تلمبا، عبدالحکیم، میاں چنو، کمالیہ اور ٹوبا ٹیک سنگھ جیسے عظیم اور قدیمی شہر آباد ہیں، اور ان مضافات کے غزل گو آج بھی روایت کی بنیاد پر شعر و سخن کی ریاضت میں مگن ہیں۔ ان میں سے کئی ناموں کو بطور حوالہ مثال بنایا جا سکتا ہے۔ گوگیرا سے فدا بخاری، چیچا وطنی سے ادریس قمر، سلیم کوثر، بدر سیماب، عبدالحکیم سے کیسر جعفری، حسنین شہزاد، اسی طرح تلمبا سے شیر افغن جوہر، اسد رفیع، آدم اسحاق مہدی، طارق کمال جنجوہ، زاد حسن فرید، اور ہڑپا سے عبدالخالق ہادی، رامش منہاس، عبدالرزاق صدف، سرفراز تبسم، کمالیہ سے اقرار مصطفیٰ، اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے منظر فلوری اور طارق ارسلان کو مضافاتی ادبی ورثہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں خاص کر طارق ارسلان طارق کی بات کرنا چاہتا ہوں، جس نے شعری روایت میں آمد اور عبورت کی پیروی کو ملحوظ خاطر رکھا، اور نہ صرف اچھے اشعار ادب کو نوازے بلکہ خاص طور پر مطلع کہنے کی روایت کو بھی انتہائی پختہ کاری کے ساتھ اپنے سخن کا حصہ بنایا۔ طارق ارسلان طارق کا پہلا شعری مجموعہ پہلی صورت اشاعت پذیر ہوا، اور دوران مطالعہ مجھے احساس ہوا کہ اس نوجوان شاعر نے ہر غزل کے مطلع کو بطور خاص نہایت اہتمام سے کہنے کی ریاضت کی ہے۔ ان مطلعوں پر باقاعدہ ایک مباحثہ اور تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مطلع کہنے کی مہارت ہی ایک سخنور کو اس کی غزل کے باقی اشعار کہنے پر طبیعت اور مزاج کو مشق سخن کی طرف مائل کرتی ہے۔ اکثر شعراء کے ہاں اس مطلع سازی کو محض دو مصروں کے قواعد غزل کے طور پر سرسری غزل کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، مگر طارق ارسلان طارق کے مطلع کی باز گشت اس کی غزل کے باقی اشعار میں بھی سنائی دیتی ہے، جیسا کہ زندگی یوں تو کم ملی ہے مجھے، پھر بھی اس کی بڑی خوشی ہے مجھے، اور جینا تجھ بن محال ہے میرا، جی رہا ہوں کمال ہے میرا، گلشن کو یوں بہار نے صد رنگ کر دیا، گلشن کو یوں بہار نے صد رنگ کر دیا، ایک ایک پھول صورت ارینگ کر دیا، کر رہے ہو رہائی کی باتیں، کر رہے ہو رہائی کی باتیں، یعنی ہم سے جدائی کی باتیں، اور جرم پہلے میرا بتاؤ مجھے، جرم پہلے میرا بتاؤ مجھے، اپنی نظروں سے پھر گراؤ مجھے، اور ہم نے مانا کہ ہم جدا ہوئے تھے، ہم نے مانا کہ ہم جدا ہوئے تھے، اور جو راستے خفا ہوئے تھے، تیرے ملنے کی ایسے آس رہے، اور کوئی نہ دل کے پاس رہے، چلنا پڑتا ہے جب رواج کے ساتھ، کون الجھے گا پھر سماج کے ساتھ،
چلنا پڑتا ہے جب سماج کے ساتھ، کون الجھے گا پھر سماج کے ساتھ۔ طارق ارسلان طارق کا مشق سخن عام فہم، سادہ زبان اور بے ساختہ مصروں سے آراستہ، اعلیٰ ظرف جذبات اور وضعدار مزاج کے ساتھ محو ریاضت سخنور کی مطلع نمائی کی تمثیل نگاری ہے۔ کیا ضروری ہے اداکاری کریں، کیا ضروری ہے اداکاری کریں، جو نہیں تاری وہی تاری کریں، اور لفظوں میں کوئی درد بتایا نہ جا سکا، لفظوں میں کوئی درد بتایا نہ جا سکا، کچھ بھار تھا جو ایسے اٹھایا نہ جا سکا، کچھ اثر میری بات کا ہی رہے، کچھ اثر میری بات کا ہی رہے، ایک سفر تیرے ساتھ کا ہی رہے، خواہشوں پر سوار دیکھا ہے میں نے، ایسا بھی پیار دیکھا ہے، اور دشمنی کی بنا اٹھائی گئی، محفل دوستاں سجائی گئی، اور ہوتا ہے تیری یاد میں دل بے قرار کیا ہے، اس میں تجھ کو آج بھی کچھ اختیار کیا، اگر میں تیری باہوں میں نہیں ہوں کسی کی پھر پناہوں میں نہیں، تیرے کہنے سے بن سکتا ہوں، تیرے کہنے سے بنا سکتا ہوں، ورنہ میں خود کو مٹا سکتا ہوں، ہم سے سرزد کئی گناہ ہوئے، ہم سے سرزد کئی گناہ ہوئے، اور ہم خود ہی پھر گواہ ہوئے، ہم نے کیا کیا وبال دیکھے ہیں، چار سو سرخ جال دیکھے ہیں، جب بھی چلتا ہوں رہے یار پکڑ لیتی ہے، جب بھی چلتا ہوں رہے یار پکڑ لیتی ہے، پھر مجھے میری ہی رفتار پکڑ لیتی ہے، اور لطف جب کچھ نہیں ہے جینے میں، مسئلہ کیا ہے زہر پینے میں، بس اسی دور سے محبت ہے، تیرے ہر دور سے محبت ہے۔ طارق ارسلان طارق نے اپنے نئے استعاروں اور علامتوں سے اپنے سخن کو روایت سے مربوط رکھ کر اشعار کہنے کی ریاضت کی ہے۔ طارق ارسلان طارق کا شعری شعور جدید غزل کے تمام امکانات اور زاویوں کو اپنے تجربات اور مشاہدے کی روشنی میں شعریت کے معیار پر مقام پر تراشتا دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ ان کی غزل کے اشعار کی تعداد 4-5 اشعار کے لگ بھگ ہے اور چند مخصوص بہور کی روانی میں سخن سرا ہیں، مگر اس کے باوجود فن کی پختگی اور مضامین کی بندش نے اس کی غزل کو وسعت عطا کر دی ہے۔ طارق ارسلان طارق مطلع کے علاوہ غزل کے دیگر اشعار میں بھی معاشی سماجی ناہمواریوں کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی جذبوں اور اقدار کی اعلیٰ روایات کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اے میری ماں میں تھک گیا ہوں بہت، اے میری ماں میں تھک گیا ہوں بہت، پھر سے آغوش میں سلاؤ مجھے، اے میری ماں میں تھک گیا ہوں بہت، پھر سے آغوش میں سلاؤ مجھے، تیرا کمرہ ہوں جب بھی جی چاہے، شان سے آؤ اور سجاؤ مجھے، اے میرے آئینے خدا کے لیے، میرا چہرہ تو اب دکھاؤ مجھے، جس کا سایہ تھا میرا ہم سایہ، مجھ پہ آخر وہ گر پڑی دیوار، جب ہوا گھر میں ہو کا عالم تو بولنے لگ گئی میری دیوار، تیری تصویر ہے میرے دل میں، تیرے کہنے پہ اب جلا دوں کیا، اور کہہ رہے ہو کہ بھول جاؤ مجھے، سچ کہو بھلا دوں کیا، یہ بھی ممکن ہے سانس رک جائے،
ہم مگر اس طرح اداس رہے، دوست جاتے ہیں چھوڑ کر مانا، دوست جاتے ہیں چھوڑ کر مانا، دشمنے جہاں تو میرے پاس رہے، اور کل تھا گزر گیا صاحب، ہم کو جینا ہے اپنے آج کے ساتھ، اور سزائیں جن کی مجھ کو مل رہی ہیں، میں شامل ان گناہوں میں نہیں ہوں، اور تیرے معیار کے جب پاس پہنچ جاتا ہوں، تیری دنیا نئے معیار پکڑ لیتی ہے۔ اور طارق ارسلان طارق کی یہ پہلا شعری مجموعہ، پہلی صورت اشاعت پذیر ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے طارق ارسلان طارق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اقرار مصطفیٰ کی زیر سرپرستی جو ادبی پنیری ٹوبہ اور کمالیہ میں تعمیل ہو رہی ہے، وہ کل ایک دبستان بن کر کمالیہ اور ٹوبہ ٹیکسنگ کی پہچان بنے گی، اور اس دبستان کا ایک روشن حوالہ اور مہکتا گلاب طارق ارسلان طارق بھی ہوگا۔ دونوں کے لیے تو کلیپنگ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس نوجوان مگر پختہ کار شاعر اور وزادار انسان کو ادبی حلقوں میں خوب پذیرائی اور شعر گوئی کی مزید توفیقات عطا فرمائے۔ طارق ارسلان طارق ٹوبہ ٹیکسنگ کی ادبی فضاؤں کو ایسے اشعار اور سخن سے صدا پر بہار، تازہ اور معطر رکھے، محبتوں اور مروتوں کی تمام نیک نامیاں اور پہلی صورت کی تخلیق کے بعد سخن ور کو بطور امتیاز و پذیرائی میسر رہیں۔ ادبی حلقوں میں پہلی صورت کی دلکشی اور حسن کے چرچے اور تذکرے ہوتے رہیں۔ دعا ہے کہ جب دوسری صورت کی نوید سنائی جائے تو اشعار کی تعداد کو اور بہور کی مزید وسعتوں میں اضافہ کیا جائے، اور غزل کی زرخیز زمین اور طارق ارسلان طارق کی سخنوری کی پختہ کاری مضافاتی ادب کو عالمگیر سرحدوں تک رسائی اور وقار اور پذیرائی کی نوید سنائے، کیونکہ طارق ارسلان طارق خود ہی کہتا ہے کہ صرف جھوٹی داد پانے کے لیے شعر کو لازم ہے بازاری کریں۔